بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بھائی، دین کی ہم وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب ہم کس طریقے سے ہم دین کو، غریب بات ہے جب بھی کوئی بندہ اگر کسی نے دین دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ اگلا بندہ اس سے منکر نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی گارنٹی وغیرہ حاصل کرنی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم مختلف قسم کی وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب یہ دین کے اندر جیسے کمبالیہ جو تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ کمبالیہ جس طرح ہوتا ہے بل آف ایکسچینج جس کو کہا جاتا ہے، بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج کی اپنی ذاتی حد تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ اس کو بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیچا جاتا ہے اور جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ پہ بیچا جا رہا ہوتا ہے، سمجھو کہ تو دین کو بیچنا، دین کو من غیر من علیہ الدین، یعنی دین کو کسی غیر پر بیچنا کمی یا زیادتی کے ساتھ، یہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا کسی آدمی نے جو ہے نا وہ 1000 روپیہ دینا ہے، میں اس کو کر دیتا ہوں، اس دین کو بیچ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب یہ کیا ہے، میں کسی کو آگے 1000 کی بجائے میں اس کے اوپر جو ہے نا کسی کو کہتا ہوں یار وہ مجھے 1 مہینے بعد دے گا، تو تم ایسا کرو مجھے ابھی 900 روپیہ دے دو اور مہینے بعد تم ایسا کرنا اس سے 1000 روپیہ لے لینا۔ تو میں نے یہ کر دیا، اس کو بیچ دیا ہے، تو میں نے نقد کر کے جو ہے نا چیز وصول کر لی، تو یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسی بندے کو میں یہ کہتا، میں کہتا یار دیکھ تو نے 1000 روپیہ جو ہے نا کب دینا ہے، تو نے مہینے بعد دینا ہے، تو تو ایسا کر کہ مجھے آج ہی 900 روپیہ دے دے، بس 100 روپیہ میں چھوڑ دوں گا تجھے، تو یہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک تھا کہ اس کے میں نے کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس کا تو باز الدین جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اب دیکھو ذرا رابین اس کا تو بعض دین مقابل تعجیل ہے کہ بعض دین کو ساقط کرنا مقابل تاجیل کے ساتھ، کہ اگر ایک آدمی جلدی پیسے ادا کر دے تو آپ کہتے ہیں اس کو کہ جناب میں تم کو اتنے پیسے ساقط کر دوں گا، یہ جو ہے اس کا وَمِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ بَعْضُ التُّجَّارِ فِي الدِّيُونِ الْمُعَجَّلَةِ أَنَّهُمْ يُسْقِطُونَ حِصَّةً مِنَ الدَّيْنِ بِشَرْطِ أَن يُؤَجِّلَ الْمَدْيُونُ الْبَاقِي، کہ آج کل بعض تجار جو معاملہ کر رہے ہیں دین معجلہ کے اندر، کہ وہ بعض حصے کو ساقط کر دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جو ہے نا مدیون جو ہے نا وہ باقی حصہ جلدی سے ادا کر دو، کہتا ہے تم باقی تمام قسطیں تم ابھی ادا کر دو تو میں کیا کر دوں گا، اس کو ساقط کر دوں گا۔ مثل ان یکون لزید علی امر الف، کہ زید کے امر کے اوپر کتنے تھے؟ 1000 روپیہ تھے، فیقول زید اجل لی 900، تو کیا کر دے مجھے 900 روپیہ ابھی جلدی سے دے دے، وانا ازو ان کمیتا، میں تجھے کر دوں گا 1000، تو اسے ساقط کر دوں گا، میں تجھے 1000 ساقط کر دوں گا۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَعْمَلَ مَعْرُوفٌ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي بِاسْمِ ذَا وَتَعَجَّل، اس کو ذا وتعجل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام جو ہوتا ہے ذا وتعجل جو ہے، اور اس میں سے وقت اختلف الفقهاء فی حکمها، فقہا کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ کیا ہے۔ فذهب عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما من الصحابہ وابراہیم النخعی من التابعین وظفر بن الحزیل من الحنفیہ وابو ثور من الشافعی الی الجواز، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ وروی عن عبداللہ ابن عمر وزید ابن ثابت من الصحابة رضی اللہ عنہم ومحمد ابن سیرین والحسن البصری وابن المسیب والحکم ابن طیبہ والشعبی رحمہ اللہ تعالی من التابعین الی عدم جواز ذلک، یہ حضرات کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وهو المروی عن الائمة الاربعہ، اور یہ کیا ہے، ائمہ اربعہ سے بھی یہی جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے مروی ہے۔ وہناک حدیثان مرفوعان متعارضان، ٹھیک ہے، کہ اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے متعارضان، وفی سند کل واحد منہما ضعف، ہر ایک میں کیا ہے ضعف پایا جاتا ہے، دو قسم کی حدیثیں، دونوں میں تعارض ہے اور دونوں کیا ہیں تھوڑا سا اس میں کمی ہے۔ اما الحدیث الاول، پہلی حدیث جو ہے، وقد اخرج البیہقی باسنادہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ولما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باخراج بنی نذیر من المدینہ جاء ناس منهم، حضور نے یہودیوں کو نکالا تھا نا بنی نذیر کو، جب مدینہ سے فارغ کیا گیا تھا، تو اب جب فارغ کیا
تو لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انک امرت باخراجہم ولہم علی الناس دیون، ٹھیک ہے نا، لم تحل. اور یہودی ہمیشہ سے کیا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہودی ہمیشہ سے بزنس کے اوپر ان کے جو ہے نا قبضے رہے ہیں، اور یہودی ہمیشہ سے بڑے یہ پیسوں کے معاملات میں بڑے تیز رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت بھی کیا دیے ہوئے تھے، مسلمانوں کو قرضے دیے ہوئے تھے یہودیوں نے جو ہے. کہتے ہیں کہ جی تو بعض لوگ آئے اور ان کا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تو جاء ناس منهم فقال رسول اللہ انک امرت باخراجہم ولہم علی الناس، ولہم ان کے لیے الناس دیون لم تحل، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعوا وتعجلوا کہ بھئی جلدی سے دے دو، کم کر دو اور جلدی دے دو، کچھ ایسا کم کر کے ابھی ان کو دے دو، زعوا وتعجلوا. اور دیکھو اس موقع کے اوپر بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ کہتے چلو جی یہ تو کیا ان پیسے نکال دیے گئے بس قرضے معاف ہو گئے، نہیں، ان کا بھی حق نہیں مارا گیا. وہذا الحدیث یدل علی الجواز ہے، یہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذا و تعجل جائز ہے. ویعارضہ ما اخرجہ البیہقی فی الباب اللاحق، ویعارضہ اور اس کے معارض کے ما اخرجہ البیہقی فی الباب اللاحق عن المقداد بن اسود قال اسلفت رجل 100 دینار، میں نے قرض دیا، اسلفت رجلا 100 دینار، میں نے 100 دینار ایک آدمی کو قرض دیا. ثم خرج السامی فی باس وسلم، تو اب میری باری نکل آئی جناب جانے کی جو ہے نا لشکر کے اندر، جو ہے میرا وہ نکل آیا کہ میں لشکر میں جاؤں گا جہاد وغیرہ کے لیے. فقلت له، وہ میں نے تو کہا اجل لی 90 دینار، مجھے تو ایسا اگر 90 دے دے، بہت تو 10 دنانیر. وقال نام فذکر فذکر ذلک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقال، تو اب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے فرمایا کہ اکلتا ربن یا مقداد واتمتہ، تو نے جو ہے نا سود کھایا ہے اور کھلایا بھی ہے. وکسر رحل بیکی بھی ان کل من حدیثین ضعیف من جہت الاسناد، کہتے ہیں اور بہقی نے کہا ہے کہ دونوں حدیثیں کیا ضعیف ہیں سند کے. فلا تقوم بأی منہما حجۃ، تو یہ حجت قائم نہیں کی جا سکتی اس میں سے. ورجح جمہور الفقہاء جانب الحرمت، جمہور فقہاء نے حرمت کی جانب کو ترجیح دی ہے. لأن زیادہ دین فی مقابل تاجیل ربا صراح، کہتے ہیں اس لیے کہ دین کا جو مقابلہ تاجیل اجل جو ہے نا مدت کے مقابلے میں جو آ رہا تھا وہ کیا ہے صراحتاً سود بن جائے گا پھر تو. وکذالک الحط من الدین، کہتے ہیں اسی طرح ہی کیا ہے دین کو حد کرنا، ساکت کرنا. ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ مدت کے مقابلے میں اتنا پیسہ آیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سود ہوتا ہے نا. مدت کے مقابلے میں پیسے کو کرنا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے اگر تم لیٹ کرتے جاؤ گے، جتنا لیٹ کرتے جاؤ گے اتنے پیسے بڑھتے جائیں گے. قیمت کو میں نے متعین نہیں کیا، اس کو میں نے سمن نہیں بنایا. اگر تو میں سمن بنا دوں گا پھر تو جائز ہو جائے گا، سمن نہیں، میں نے مدت کو علادہ سے وہ رکھا. تو جب تو اس طرح ہی کیا کرنا، سمن کو حد کرنا، گرانا، سمن کو کم کرنا، یہ بھی کیا ہوگا بجائے تجریف فی معنی اس طرح ہی آئے گا. تو اما کس تو بنی نظیر فلیسا کیا حجت، کہتے ہیں بنی نظیر کے جو معاملہ ہے یہ حجت نہیں ہے. کیوں؟ اما اولا فلان اسناد ہا ضعیف، اس لیے اما ثانیا فلان لو ثبت حاضر کے ساتھ مجھے اسناد، کہتے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا، ويمكن ان يقال ان قصه اجلاء بن نذیر وقت فی سنۃ الثانیہ من ہجرت، ٹھیک ہے نا. اور بھئی ان کو جو نکالا گیا تھا وہ تو دوسرے اس میں نکالا گیا تھا، ہجرت کے 2 سن ہجری میں نکالا گیا تھا. اور وہ ذالک قبل نزول حرمت الربا، وہ تو ربا سے پہلے کی بات تھی، سود سے پہلے کا معاملہ تھا. ذکر شمس المسرخسی حاضر قصہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے. واستدل بها على انه لا ربا بین مسلم والحربی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اور جو ہے نا حربی کے درمیان میں سود کا معاملہ نہیں ہوتا. مسلمان اور حربی کے درمیان میں جس سے جنگ چل رہی ہے ان کے سود کا معاملہ ہوتا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی سود کا گناہ نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، سود نہیں آئے گا. وہ ان سے قالت انچا یہ رحم اللہ تعالیٰ علما، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں علما اجلا بن نذیر، تو جب ان کو کیا کیا تھا، نکالا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ جو تھا اس میں سے ان کو جب نکالا گیا تو علما اجلا بن نذیر یہ جو تھا کہ
قالوا ان لنا دیون الناس کے ان لنا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو کیا ہیں، ہم تو لوگوں کو دین دیے ہوئے ہیں. تو فقال زعو وتاجر، نے فرمایا تھا کہ زعو کم کر دو اور جلدی لے لو. وہ معلوم ان مثل حاضر معاملہ لا تجوز بین المسلمین. تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جب معلوم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ جائز نہیں ہو سکتا، فإن من كان له على غير دين من اجل، کہ جب مدت کی بعد تک ہوتا ہے، فوضا عنہ بعض بشرط ان یعجل بعضہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جلدی دے دے گا، لم یجوز جائز نہیں ہے. کرہ ذالک عمر و زید بن ثابت و ابن عمر، اس کو کیا کیا حضرت عمر نے، زید بن ثابت نے مکروہ جانا ہے. وہاں سے جواب المسلمین قانون فی حد الحرب مع بنی نذیر. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اس کا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ جنگ کی حالت میں تھے. فکان یجوز لهم ان یقبضوا علی جمیع اموالهم فی تلک الحالت، تو مسلمانوں کے لیے جائز تھا کہ ان کے تمام مال پہ قبضہ کر سکتے تھے بنو نذیر کے. فلو استوصوا عنهم بعض الدیون جاز من باب اولا، اگر تمام مال پہ قبضہ کرنا ہے، اگر ان کے لیے جائز تھا تو بعض مال کو ساکت کرنا تو بطریق اللہ جائز ہوگا. فلو استوصوا عنهم بعض الدیون جاز من باب اولا. والوجہ الرابع فی الانتظار عن قصۃ بن نذیر، کہتے ہیں کہ جناب علی چوتھی وجہ جو بن نذیر کے قصے سے آپ استدلال کرنے کے بارے میں کہ ان الذین کانوا یداینون الناس علی اساس الربا، بنو نذیر یہودی جو ہوتے تھے یہ سود دیا کرتے تھے، کہتے ہیں سود پہ پیسہ دے رہے ہیں. والذی امر صلی اللہ علیہ وسلم بوضع الربا الزائد علی راس المال، جو اس نے کہا تھا نا کہ جناب زعو کم کر دو، یہ سے مراد وہ تھی کہ جناب جو کہ کیا تھا، جو سود تھا، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ اصل تھا اور جو ہے نا 50,000 سود بنتا ہے، تو ہم سمجھا کہ 1,00,000 روپیہ وصول کرو نہ اصل سرمایہ اور بس بھاگو، اصل سرمایہ وصول کر لو اور بس. تو یہ نہیں تھا کہ ان کو وہ کر دیا گیا، بلکہ کیا تھا، اصل سود کو، اصل سرمایہ کو بس واپس کرو. لیکن فقانا یجوز لهم ان يقبضوا الجميع، تو کہتے ہیں کہ جو ہے والذی امر صلی اللہ علیہ وسلم بوضع الربا الزائد علی راس المال ولم یامرهم بالفضل فی راس المال نفسی، راس المال کے اندر کمی کرنے کا فرمایا تھا. ویرید ان الواقدی ذکر حضرت قصۃ فی سیرہ فقال فاجلاهم ای بن نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ وولی اخراج محمد بن مسلمہ. تو کن کو کہا تھا کہ محمد بن مسلمہ کو ان پہ نگران مقرر کیا کہ بھئی کو نکالو، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں فقالوا ان لنا دیون الناس الی آجال، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ مدتوں کے اوپر قرضے دیے ہوئے ہیں. تو اس میں فقال علیہ وسلم تعجلوا وزعوا، جلدی لو اور گراؤ اور جلدی وصول. فکان علی ابی رافع سلام ابن ابی عقیق علی عصیر بن حزیر 20 و100 دینار الی سنۃ، تو جو تھے نا عصیر بن حزیر کے اوپر 120 دینار قرضہ تھا. فصالہ علی اخذ راس المال 80 دینارا وابطل ما فضلہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے تو اس میں فصالہ علی اخذ راس مال ہی 80 دینارا، تو کتنا ہوا، انہوں نے کہا کہ 80 راس المال جو ہے وہ قبول کرو، 40 یعنی سود کا تھا. وہ اب تلا ما فضلہ، جو زائد تھا اس کو کر دیا، باطل کرا دیا. فہذ روایت صحیح ہے کہ ان الموضوع کانا والربا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گرایا گیا تھا، پیسہ جو کم کیا گیا تھا وہ اصل میں سود کم کیا گیا تھا. لا حصۃ من راس المال ومن هنا ذهب جمهور العلماء الى القول بالتحریم ذا وتعجل. اسی لیے بہت سے لوگ کیا گئے ہیں اس طرف گئے ہیں کہ یہ ذا وتعجل جو ہے نا یہ کیا حرام ہے. وقال امام مالک بعد روایت اثر زید بن ثابت و ابن عمر قال مالک، تو امام مالک کہتے ہیں والامر المقرور الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون الرجل على الرجل الدين الى اجل، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان کہ ایک آدمی کا دوسرے پہ قرضہ ہے کتنے، ایک مدت تک. فیسا ان طالب، تو اب کیا کرتا ہے، طالب کیا کر دیتا ہے، اس سے کم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جناب ایسا کر تو ویوجل المطلوب، کہتا ہے جلدی سے تو مجھے واپس کر دے. قال مالک وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دینه بعد محل عن غریمه، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کیا کرتا، اگر جس پہ قرضہ جو مقروض تھا نا وہ کہتا ہے کہ جناب ایسا کرو مجھ سے ابھی قرضہ وصول نہ کرو، تم مجھے 1 مہینے بعد وصول کر لیں لیکن زیادہ میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ کیا ہے، وہ تو سود ہوتا ہے نا. یؤخر دینه بعد محل عن غریمه، ٹھیک ہے نا. وہ یزید الغریم فی حقہ، اور غریم جو ہے مقروض جو پیسے کو زائد کر دیتا ہے. قال فهذا الربا بعین لا شک فیہ. قال امام محمد فی موتہ، امام محمد نے موت امام محمد نے کیا کہا ہے، اثر زید ثابت قال هو ابھی هذا ناخذ، لیکن ہم اس کو لیتے ہیں. وہ من وجب له دین علی انسان الی اجل، اگر کسی ایک آدمی کا دین ہے کسی آدمی پر، فسال ان یزع عنہ، اس نے کہا کہ جناب ایسا کر تو کم کر دے،
یہ دین تو کم کر دینا مجھ سے، وَيَجْعَلُ لَهُ مَا بَقِيَ، میں تو جلدی سے باقی سارا ادا کر دوں گا. لم ينبغي ذلك، تو یہ مناسب نہیں ہے، لأنه يؤجل قليلا، ٹھیک ہے نا، بکثیر دین، تو کیا کر رہا ہے وہ جو ہے نا وہ قلیل دین دے رہا ہے کثیر کے بدلے میں، فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ قَلِيلًا نَقْدًا بِكَثِيرٍ دَيْنًا، تو گویا وہ کر رہا ہے قلیل کو بیچ رہا ہے کثیر کے بدلے میں. وہ قول عمر بن خطاب بن ثابت و عبداللہ بن عمر، وہ قول ابی حنیفہ، وقال ابن قدام فی المغنی، ابن، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی ابن قدامہ مغنی میں کیا کہہ رہے ہیں، اذا کان علی دین معجل، اگر کسی آدمی کے اوپر دین معجل ہے، فقال علی کریم ہی، اس نے اپنے غریم سے کہا، ذا انی بعضہ، تو ایسا کر کہ جناب تو مجھ سے کچھ حصہ کیا کر دے، ساکت کر دے، وَأُجِّلُ لَكَ بقیتہ، لم یجوز، جائز نہیں کرے، زید ثابت وابن عمر والمقداد والسعید بن المسیب وسالم والحسن وحماد بن الشافعی ومالک والثوری وشیم وابن علیہ واسحاق وابو حنیفہ، وقال مقداد رجل فعل ذلك، مقداد نے ایسے ہی کہا تھا ایک دو آدمیوں کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، کلاکما قد آذنا بحرب اللہ ورسولی، تم دونوں نے کیا کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو جنگ کی تم نے وہ کر دی ہے. وروی عن ابن عباس انہ لم یرا به باسا، ابن عباس اس کے اندر کوئی بھی وہ برائی نہیں جانتے تھے، کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے. وروی ذالک النخی وبصور لانه اخذ لبعض حقی، وہ کہتے ہیں اپنا بعض حق وصول کیا ہے نا، تارک لبعض، اور بعض کو چھوڑ دیا، فجازہ کمال اوقان دین حالا، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر دین حال ہوتا، دیکھو ایک دین معجل ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ جس میں پتہ ہوتا ہے، ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، بھئی مہینے بعد دینا ہے، 2 مہینے بعد دینا ہے، وہ دین معجل کہلاتے ہیں. اور دین حال کیا ہوتے ہیں، جو ابھی آپ کے ذمے فوراً لازم ہوتے ہیں. وقال الکرخی، اچھا جی، خرقی، لا باس ان یجل مکاتب لسیدہ، کہ جناب مکاتب کیا کر لیتا ہے، جو وہ تھا وہ جلدی دے دیتا ہے کچھ پیسہ، ویضع عنہ بعض کتابت، ولنا انہ بیع الحلول فلم یجوز، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بیع الحلول ہو رہی ہے، جلدی کے ادا کریں گے، فلم یجوز نہیں، فما لو سادہ الذی لو دین فقال لو آتی کا، اچھا جی، اوتی کا عشرۃ دراہم و تعجل فی لی مئۃ التی علیک، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب میں تجھے کر دوں گا 10 درہم تجھے دوں گا اگر تو کیا کر دے گا، مجھے 100 جلدی سے دے دے گا، ٹھیک ہے نا. فاما المکاتب فإن امامۃ ما سیدی وہو، اچھا جی، یبیع بعض مالی ببعض، وہ کر رہے ہیں بعض مال کو بیچ رہا ہے بعض کے بندے، اچھا جی، فدخلت المسامحۃ فیہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو مکاتب بھی کیا ہے، آقا کا ہی ہے نا، وہ بھی تو اس کا مال ہے، اور جو اس کے پاس مال ہے مکاتب کا وہ بھی آقا کا ہی مال ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو آقا کو ہی بیچا جا رہا ہے. وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْعِتْقِ، ایک سبب حصول میں فی بخلاف غیری، وبن الحاظ نصوص الفقہیت فراج حرمت اسقاط بعض فی مقابلت اسقاط بعض الاجل. اس سے کیا ثابت ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جناب علی اگر دین معجل ہو، دین معجل سمجھو، اس کو سمجھنا، دین معجل کا کیا مطلب ہے، جو مہینے بعد آنا ہے، 2 مہینے بعد آنا ہے، 3 مہینے بعد آنا ہے، جس کی ٹائم پتہ ہے، تو اس میں کیا جا سکتا ہے، ضا و تعجل والا اصول جاری نہیں کیا جائے گا. ہاں دین حال ہوگا تو یہ کیا آ جائے گا، اس کو آپ بیچ سکتے ہو، دین معجل کو نہیں بیچا جا سکتا. مثال کے طور پہ مہینے بعد اس نے دینا تھا، تو وہی جو پیچھے جو ہے میں شاید بول گیا تھا کہ جناب وہ جلدی دے دے، تو اتنا جائز ان کے جو ہے اس میں سے، اگر تو دین حال ہوتا تو وہ تو کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. دین معجل جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا. دین معجل، دوبارہ سمجھو، دین معجل کا کیا مطلب ہے، آپ نے ایک چیز کسی کو بیچی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو اس کو، کہ جناب علی آپ نے کہا کہ جناب، اس نے کہا کہ میں خریدوں گا، اس شرط کے اوپر خرید رہا ہوں کہ میں مہینے بعد اس کے پیسے دوں گا، تو یہ کیا بن گیا، اس پہ دین معجل ہے، دین معجل ہے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا قرض معجل نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ سے کہتا ہے یار مجھے 1000 روپے قرضہ دے دو، مہینے بعد ادا کروں گا. آپ نے کیا کر دیا، اس کو قرضہ دے دیا، وہ بھی گھر پہنچا نہیں تھا، آپ نے اس کو فون کیا، جناب میرا قرضہ مجھے واپس کر دو. وہ کہے گا خدا کے بندے میں نے تم سے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا میں مہینے بعد دوں گا. آپ کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی بس مجھے بھی واپس کرو، مجھے بھی واپس کر دو. قرض معجل نہیں ہوتا،
قرض کیا رہتا ہے؟ حال ہی رہتا ہے. دین جو ہوتا ہے نا، دین جو کسی کے ذمے آ گیا، مثال کے طور پر کوئی چیز آپ سے خرید کے جاتا ہے اس شرط کے اوپر جناب میں مہینے بعد پیسے دوں گا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ دین معجل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ کیا نہیں کر سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے کم قیمت کے اوپر. اس کو کہ جناب تم ایسا کرو جلدی سے دے دو اور میں تم سے ساکت کر دیتا ہوں، یہ جو ہے باقی قسطیں جو ہے نا، کہ اس کو بیک کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آگے حضرت صورت بتائیں گے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں کہ جی ذا و تاجل فی دیون الحالہ. اچھا، ذا و تاجل کا کیا دیون حالہ میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ وہ دیکھو حکم جو ہے، ولیکن حکم المنع هذا يختص بالديون المعجلہ، کہ یہ کیا ہے؟ دیون معجلہ کے ساتھ خاص تھا جو ہم بات کر رہے تھے، وہ دیون معجلہ کے ساتھ خاص تھا. تو کہتے ہیں کہ اما فی دیون الحالہ التي لا يكون الاجل فيها مشروط في الوقت. دیون حالہ میں تو کیا ہوتا ہے، وہ اجل شرط ہوتی ہی نہیں ہے. آپ سے کوئی بندہ ابھی کوئی چیز خرید کے جاتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کہ جناب پیسے میں جب آئیں گے میں دے دوں گا، کوئی مدت نہیں، کچھ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ دینے یہ کیا ہوئی ہے؟ بے حال ہی ہوئی ہے. اس کے عزم میں ابھی سے کیا آ گیا؟ وہ قرضہ آ گیا، دین آ گیا. وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ الْمَدِينُ فِي الْأَدَاءِ لِسَبَبٍ آخر. مدین جو ہوتا ہے، مدیون جو ہوتا ہے، وہ بھی ادا نہیں کر رہا پیسے کے سبب کی وجہ سے. فَلَا بَأْسَ بِالصُّلْحِ عَلَىٰ إِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ. ہاں تو ادھر کوئی وہ نہیں ہے، ادھر آپ صلح کر سکتے ہو بعض، بشرط ان یؤدی المدیون الذی المبتکی. اچھا جی، المبتکی معجلا، کہ آپ کیا کہہ دیتے ہو کہ فلا باس بالصلح. تو اب اس میں کیا نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ الا اسقاط بعض الدین، بعض دین کو ساکت کر دے، بشرط ان یؤدی المدیون الدین. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا کر لے کہ جو باقی جو دین تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کر دے اس میں سے، اس کو الدین المتبقیہ، کہ وہ جو باقی جو دین باقی رہ گیا ہے وہ کیا کر لے اس میں سے، اس کو جلدی سے ادا کر دے. ٹھیک ہے نا، تو معجلاً جلدی سے ادا کر دے اس میں سے. تو ٹھیک ہے. وہاں سے کثر ابی علماء الحنفیت جا فی الہدایہ ومن لہو علی آخر الف درہم، جس کے اگلے دوسرے بندے پہ 1000 درہم ہیں. وقال ادی الی غدا من 500 علی انک بری من الفضل، کہ تو مجھے ایسا کر، کل مجھے دے دے 500 روپیہ دے دے، میں باقی تو ساکت کر دوں گا. تو کہتے ہیں فہو بری، تو یہ بری ہو جائے گا. سمجھ آئی یہ بات کی؟ تو دین معجل جائز نہیں ہوگا اس میں، لیکن دین حالی کے اندر آپ ساکت کر سکتے ہو. وکذالک مذہب المالکی جاء فی المدون الکبریٰ. کل تو میں نے کہا کہ ارائیت لو ان لی، اب بتائیے مجھے کہ لو ان لی علی رجل الف درہم قد حلت، کہ مدت پوری ہو چکی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، مدت پوری ہو چکی ہے، 1000 درہم کسی نے دینے تھے اور وہ کیا آ گیا تھا، ٹائم پورا ہو چکا تھا اس کا، اس کے ذمے کیا ہو گئے تھے، لازم ہو گئے تھے. مہینہ مثال کے طور پر میں نے دیا ہوا تھا، مہینہ گزر گیا، اب تو وہ کیا بن گیا، دین حال بن گیا. تو کہتے ہیں فقل، اچھا جی، فقل تو اشہدو ان، اچھا جی، تو میں نے کہا کہ جناب اشہدو، کہ تم گواہ بن جاؤ کہ ان آتانی میں عطا درہم، کہ اگر اس نے عطا کر دی مجھے 100 درہم ان دراز شہر، مہینے کے اینڈ کے اوپر، فتس سو میں درہم لہو، تو کیا کروں گا میں، باقی جو 900 ہیں وہ معاف کر دوں گا اس کو. وَإِلَّمْ اچھا جی یوتنی فالالف کلھا علیہ، تو پھر 1000 کا 1000 مجھے دے گا. قال مالک لا باس بهذا وان آتاه راس الحلال فهو كما قال، اگر تم مہینے کے شروع میں اس نے ادا کر دیے تو ٹھیک ہے. وتوزع 900 ساکت ہو جائیں گے. فإن لم يؤته راس الحلال فالمال كله عليه. ثم ذكر مسألة أخرى من هذا النوع فقال قلت أرأيت لو أن لي على رجل 100 دینار و100 درہم، اگر کسی کے اوپر کیا تھے 100 دینار اور اچھا جی 100 دینار و 100 درہم حالت، اور حالی تھے، دینے حال تھا اس کے اوپر. فصالات من ذلك على 100 دینار و درہم نقدا، تو اگر میں نے کیا کر لیا 100 دینار اور 1 درہم پہ میں نے اگر صلح کر لی اس کے ساتھ ابھی نقد میں، قال باس بسکوئل. وقال حتى ما ذكر عن عيسى وهو في نوازل کتاب المدیان والتفلیس. ٹھیک ہے نا، تو کتاب جو ہے نا
وما ذكره عن عيسى هو في نوازل من كتاب المديان والتفليس، اس میں سے کیا ونسه وسئل عن الرجل يقول لغريم قد هل حقه، کہ ان سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ یقول، اچھا جی، عن الرجل يقول لغريم، جو اپنے مقروض کو یہ کہتا ہے وقد حل حقه، اور مدت کیا ہو چکی تھی، پوری ہو چکی تھی قرض کی جو تھا اس میں سے، ان اجلت لی قضا و قضا من حقی، اگر تو نے مجھے اتنا اتنا میرا حق دے دیا، اچھا جی، فبقیت ان کا موضوع، باقی کیا کر دوں گا، تو اس سے ساکت ہو جائے گا، ان اجلتہ لی نقدا اسا، اگر تو نے ابھی دے دیا مجھے، او الی اجل یسمی، یہ کوئی مدت سے کہا کہ اگر تو نے مثال کے 10 دن مجھے دے دیے تو اتنے میں تجھے ساکت کر دوں گا، فاجل لہ، نقدم سے جلدی دے دیے، او الی الاجل الا الدرہم او النصف او اکثر، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ الی الاجل، ٹھیک ہے نا، تو اس نے دے دی اس میں سے، تو الا الدرہم، تو ایک درہم یا نصف او اکثر من ذلك، حل تکون الوصیۃ لازمۃ، تو یہ کیا آ جائے گا، کیا یہ وصیہ لازم ہو جائے گا اس کے ذمہ، فقال ما ارى الوصیۃ تلزم اذا لم يعجل له جميع ذلك، دیکھو میں نے کیا کہا تھا، میں نے کسی کو کہا تھا کہ دیکھ تو مجھے اگر 1000 درہم دے دے گا نا، 1000 درہم تو مجھے دے دے گا، کب تک، کل تک یا ابھی دے دے گا، تو باقی جو میں 500 میں تو چھوڑ دوں گا۔ اب اگلے نے بندے نے پتا ہے کیا کام کیا، اس نے 1000 درہم نہیں دیے مجھے، 999 دے دیے، تو یہ قلت درہم سمجھ آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان اجل او الی اجل، اچھا جی، فاجل له نقد او الی اجل الا الدرہم، تو ایک درہم نہیں دیا 1000 میں سے، یا نصف او اکثر من شک، حل تکون الوصیۃ لازم، تو کیا اس صورت میں بھی کیا ہوگا، کیا اسے باقی ساکت کرنا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، فقال ما ارى الوصیۃ تلزمه، کہتے ہیں یہ وصیہ یعنی یہ کم کرنا اس کے لازم نہیں ہوگا، اذا لم يعجل له جميع ذلك، جب تک کہ تمام کا تمام ادا نہ کر دے، اور الذی له الحق ولا شرط ہی، ٹھیک ہے نا، اور الذی له الحق ولا شرط ہی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا، وہ اپنے اس نے کہ جو ہے نا، جب تک کہ اس کی رعایت یعنی اس کو نہیں دیکھتا کہ جس کا حق اپنی شرط کے اوپر جو تھا، قال محمد رشد حاضر مثلا يتحصل فی 4 اقوال، اس میں 4 اقوال ہیں، احدها قول فی حاضر روایہ، جیسا کہ یہ وہ قول الاسبق فی الواضح، ومثل فی آخر کتاب سلم من المدونہ، کہ ان الوصیۃ لا تلزم الا ان له ما شرط الى الاجل الذي سمى، کہ وصیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی اس کے ذمے جب تک کہ وہ تمام کا تمام کو ادا نہ کرتے، وہ ہوا اصل اقوال، حاضر تقسیم من علماء الحنفیہ تھے، یہی حنفیہ کا اقوال ہے، مالکیہ فی جواز ذا وتعجل فی الدیون الحالہ، ویبدو ان مذہب غیر من فقہاء موافق لهم فی ذلک، ایسے پتہ چلتا ہے کہ باقی ائمہ کا مذہب ان کے موافق ہے، انہم حیث ذکروا حرمت ذا وتعجل، اچھا جی، کیونکہ جب بھی فقہا نے قید لگائی ہے نا ذا وتعجل کی حرمت کی، تو انہوں نے یوں قید لگائی ہے، کئی ذالک بدیون المعجلہ، انہوں نے دیون معجلہ میں ساکت کیا، کما قید ابن قدامہ حضرت سطح بالدین المعجل، جیسے کہ ابن قدامہ نے بھی اس کو دین معجل کے ساتھ خاص کیا، وقت، اچھا جی، مرت نصوص آنفن، کہتے ہیں وہ گزر چکی ہیں ان کی نصوص میں ابھی، ومن المعلوم ان مفاہیم کتب الفقہ فی حجت، اور آپ کو پتہ ہے مفہوم مخالف کیا ہوتی ہے، مفہوم مخالف فقہ کے اندر کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ مفہوم مخالف کیا ہے، فقہ کے اندر کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، اگر انہوں نے دین معجل کی قید لگائی ہے اس کا مطلب دین حالی کے اندر کیا ہوگا، جائز ہوگا، ذا و تعجل جو ہے، فدلت على جواز ذا وتعجل في دون حالہ، وقال الشیخ ولی الدہلوی بعض کے کعب و ابن حضرت فی وزن نصف الدین، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قصہ ذکر کیا شیخ ولی دہلوی نے اور حضرت اس میں سے جو ہے نا کعب اور ابھی حضرت کا قصہ جو ہے نا، فقال اہل العلم فی التطبیق بین و بین هذه الاثار، کہتے ہیں کہ اہل علم نے تطبیق دیتے ہوئے ان کے درمیان اور باقی آثار کے ان آثار فی المعجل، یہ جو بے معجل کے جو آثار آتے ہیں وہاں چاہیے، وہ تو کہ ان الاثار فی المعجل، جو جتنے بھی وہ آئے تھے وہ تو آئے تھے کس کے بارے میں، وہ تو بے معجل کے اندر آئے تھے، وہذا فی الحال، اور حال کے اندر تو ذا و تعجل بالکل جائز ہے، وفی کتاب الرحمہ اتفقوا علی ان من کان له دین علی انسان الی اجل، ایک مدت تک تھا، فلا یحل له ان یزع عنه بعض الدین قبل الاجل لیؤجل له الباقی، تو یہ اگر اس نے کہا مہینے بعد اگر آنا تھا اور کہتے ہیں آج دے دے تو میں ساکت کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، الان اللہ سے ذہل الاجل ان یاخذ البعض ویسکت البعض، ہاں اگر مدت پوری ہو چکی ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب تو ایسا کر مجھے یہ باقی پیسہ دے دے، میں تجھے کیا کروں گا، باقی ساکت کر دوں گا،
اگر مدت پوری ہو چکی ہے، اگر مدت پوری نہیں ہوئی ہے تو تب تک ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا. کہتے ہیں والفرق بین دیون معجلہ و دیون حارہ، کہتے ہیں دیونی حالہ اور دیون معجلہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر من جہت ان الدین الحال لا یشترط فی الاجل، کہ دین حال جو ہوتا ہے اس میں اجل کی شرط نہیں ہوتی ہے. ولا یکون فی تعجیل حقا من حقوق المدیون، اور اس میں کیا نہیں ہوتا، تعجیل جو ہوتی ہے وہ مدیون کے حق میں سے نہیں ہوتی. وبما ان الاجل منتقل، کہ اجل جب منتفی ہے، مدت جو ہے، فلا يمكن ان يقال ان الحصۃ الموضوع من الدین عوض عن الاجل، کہ جو حصہ ساقط کیا گیا ہے وہ اجل کے مقابلے میں نہیں آ رہا. فلا یکون فی معنی ربا، تو ربا نہیں ہوگا. ومما یجدر بذکر ہونا، جو چیز قابل ذکر ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ ان عقد القرض الحسن لا يتعجل بالتعجیل. ہاں ابھی دیکھو قرض حسنہ یہ کیا نہیں ہوتا کبھی بھی، اس میں کیا نہیں ہوتی، اجل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. لا يتعجل بالتعجیل عند الحنفیہ والشافعی والحنابلہ، ويتعجل عند المالکیہ فقط، ٹھیک ہے نا. اور مالکیہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے، قرض حسنہ بھی معجل ہو سکتا ہے. قال ابن قدامہ وَإِنَّ أَجَلَ الْقَرْضِ لَمْ يَجِبْ، کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَجَلَ الْقَرْضَ، کہ اگر اس نے قرض کو معجل کیا، لم يتعجل، تو یہ کیا نہیں ہوگا اس میں سے نہیں ہوگا. وہ کانا حالا، وہ کیا رہے گا، حال ہی رہے گا. وَكُلُّ دَيْنٍ حَلَّ أَجَلُهُ لَمْ يَصِرْ مُعَجَّلًا بِتَعْجِيلِ، ہر وہ دین جس جو مدت پوری ہو چکی ہے وہ کیا ہوتا ہے، لم یسر معجلا بالتعجیل. کل دین حل اجلہ لم یسر معجلا، وہ اجل والا نہیں رہتا بالتعجیل ہی، اجل کے ساتھ. وبہذا قال حارث العقلی والاوزاعی وابن المنذر والشافعی وقال مالک سے یتعجل الجميع بالتعجیل، کہ تمام کا تمام کیا ہو جاتا ہے، تعجیل کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یعنی معجل بن جائے گا اگر مدت مقرر کر لو گے. وقال ابو حنیفہ فی القرض وہ بدل من چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر قرض و بدل مطلب قول لینا. تو قرض کے اندر اور مطلف یعنی جو کہ طلب کرتی کوئی چیز، اس کے بدلے میں جو اس کے ذمہ دین آتا ہے نا، وہ بدل مطلب قول لینا، ہماری طرح ہی انہوں نے بھی کہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے ابن قدامہ کیا کہہ رہے ہیں، ابن قدامہ حنبلی ہیں. اچھا حنبلی ہیں ابن قدامہ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ان کہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، وَإِنْ أَجَّلَ الْقَرْضَ لَمْ يَتَعَجَّلْ، کہ قرض اگر کیا کیا معجل کیا تو وہ معجل نہیں ہوگا. وکانا حال وکل دین حل اجلہ، کہ جس کی مدت پوری ہو چکی ہے ہر وہ دین، لم یسر معجلا بتعجیلی، تو اب وہ کیا نہیں ہوگا، اب وہ بھی اب معجل نہیں بنے گا، اب کیا ہو چکا ہے، وہ دین حال بن چکا ہے جب مدت پوری ہو جاتی ہے. قال شکلی والاوزاعی وابن المنذر والشافعی وقال مالک سے یتعجل الجميع بالتعجیل. تو امام مالک اور لیث کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، دین قرض جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، معجل ہو سکتا ہے. قرض فی القرض سے مطلب کا قول لینا. تو امام حنیفہ قرض کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ معجل نہیں ہوتا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرض معجل نہیں ہوتا. کوئی سوکھی نہیں ہے. اچھا تیز پڑھا رہا ہوں، میں تیز پڑھا رہا ہوں. میں کیا بتا، رک دیا کریں مجھے اگر میں تیز ہو جاؤں. ہمیں تو خیال تھا کہ آپ اتنے دن ہوئے تو آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ اچھا طرح کیا ہوا ہوگا. تو بڑی آسان باتیں ہیں. وقال العینی، امام اچھا علامہ عینی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی کہ اختلاف العلماء فی تاخیر دین فی القرض الی اجل، کہ علماء کا اختلاف ہے فی تاخیر دین فی القرض، کیا دین مؤخر اجل تک ہو سکتا ہے کہ نہیں. وقال ابو حنیفہ وصحابہ سواء کان القرض الی اجل او غیر اجل، کہ قرض چاہے وہ اجل ہو یا غیر اجل کے ساتھ ہو، لہو ان یاخذ متى احب، میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، قرض آپ جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں. وکذالک العاریہ، ایسی کسی کو آپ نے کوئی چیز دی عاریت کے طور پر، کسی نے کہا یار اپنی گاڑی مجھے دے دے ذرا 2 دن کے لیے، وہ لے کے گیا، 5 منٹ بعد کیا کر دیا جو ہے نا، بیگم صاحبہ نے ڈانٹ پلائی، آپ نے فون کر دیا جناب علی وہ واپس کرتے ہیں ذرا گاڑی، جو گئے جناب ابھی آپ نے کہا تھا 2 دن کا، آپ کہتے ہیں جناب وہ بیگم نہیں مانتی، اس لیے اب کیا ہو گیا، واپس آ جاؤ جناب، لے آؤ تو عاریت بھی واپس ہو جائے گا.
له أن يأخذه متى أحب وكذلك العاریہ وغیرہ لأن عندهم من باب العدت والہبت. یہ کیا ہے؟ عدت، ہاں یعنی وعدے کے اور ہبے کے باب میں سے. اچھا، عدت باب العدت والہبت غیر مقبوضہ، اور وہ کیا نہیں، قبضہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، وہ ہبہ جو مقبوضہ نہیں ہے. وہ قول حارث العقلی والصحابی و ابراہیم نخعی وقال ابن ابی شیبہ وبی ناخذ وقال مالک والصحاب اذا اقرضه الى اجل، اگر قرض دیا ایک مدت تک کے لیے، ثم اراد اخذ قبل اجل لم يكن له ذلك. فعلى قول من يقول ان القرض لا يتعجل بالتعجيل، تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرض کیا نہیں ہوتا، وہ تعجیل کے ساتھ معجل نہیں ہوتا، يجوز ذا وتعجل في المقروض ہے. تو گویا ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا، ہمارے نزدیک قرض کیا ہو سکتا ہے، ذا و تعجل ہو سکتا ہے. اچھا، قرض پیسے اگر کسی کو دیے آپ نے، اور وہ تو آپ نے کسی کو کہا کہ جناب یہ 1000 روپیہ لے لو، کب تک؟ اس نے کہا قرضہ مجھے دے دیں. آپ نے اس کو 1000 دے دیا مہینے کے لیے. کہا ٹھیک ہے جناب، قرضہ دے رہے ہیں. اچھا، دین نہیں، قرضہ آ گیا. اب وہ لے کے چلا گیا. آپ نے اس کو 5 دن بعد کہا کہ یار ایسا کر، تو نے میرا قرض دینا ہے نا، تو مجھے ابھی دے دے، تو میں تجھے 900 روپیہ دے دے، بس واپس کر دے. تو آپ کہیں گے استاد جی وہ تو مہینے کا کہا ہوا، تو یہاں پہ ذا و تاجل نہیں آئے گا. بھائی یہ قرض تھا، تو قرض معجل سے اجل کے ساتھ معجل ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ کیا ہے، وہ تو دین حال ہی ہے، وہ تو حال ہے. تو وہاں پہ کیا ذا و تاجل جائز ہوتا ہے. والاصل فی حدیث کعب بن مالک انه کان له علی عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی دین، ان کا دین تھا. فلکیہ فلازمہ، تو ان کو پکڑ لیا، ان کا کہ بھائی جناب علی، ٹھیک ہے نا، تو کہا کہ بھائی مجھے واپس کر، واپس کر. ٹھیک ہے نا، فتکلم، دونوں میں بحث، حتی ارتفع الاصوات، دونوں میں تھوڑی سی باتیں سخت ہو گئی. فمر بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے پاس گزرے. فقال یا کعب واشرب یدی کانوا یقول النصف، ایسا کر تو کیا کر لے، نصف لے لے بس. کعب تو کیا کر لے، نصف لے لے. فاخذ نصف ما علیہ وترک نصف، باقی کو چھوڑ دیا. تو وہاں پہ کیا تھا اصل میں، وہ دینے، وہ تو حال تھا نا، یعنی قرض جو تھا وہ حال ہی ہوتا ہے، وہ معجل نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا، بینک ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں، یہ ہم جو لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. اگر تو ہم نے ان سے بینک سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ تو پھر وہ آ جائے گا نا. لیکن اگر گاڑی کے بدلے میں یا کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز ایسی وہ بینک لے کے دیتا ہے ہمیں، وہ پھر دین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر دین بن جاتا ہے وہاں پہ جو ہے، اگر آپ کسی سامان کے بدلے میں کوئی وہ کرتے ہو. اس لیے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو دین اور قرض کو فرق کو یاد رکھنا. دین وہ ہوتا ہے جو آپ کی ٹرانزیکشن وغیرہ، کوئی چیز میں خریدتا ہوں دکان سے جا کے، تو وہ میرے ذمے کیا ہو جاتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے. اچھا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو یہ اب جو ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے آگے جا کے. ابھی کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اس میں سے، کہ کیا ہوتا کیا ہے. یہ بینکس پر کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو کر رہے ہوتے ہیں یہ قرضہ آپ جلدی واپس کرو، یہ فلان چیز وہ کر دو، یہ فلان چیز کے بدلے میں. تو ہم آپ کا اتنا جو ہے نا ڈیٹ کو ہم کیا کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، بس اتنا ہی رکھ لیں پھر. انشاءاللہ باقی پھر کل کریں گے اس کو، دیکھیں. اچھا